یہ تھے محترم قاری عطا اللہ حذیفی صاحب، جو اپنے مخصوص انداز میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے اور صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی، اس عنوان سے وہ آپ حضرات کے سامنے خطاب کر رہے تھے۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارے خصوصی مہمان حضرت العلامہ محمد عطا اللہ بندیالی صاحب کی تشریف آوری کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسجد کی انتظامیہ اور علاقہ میٹ کی طرف سے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو جلا اور رونق بخشی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم، عمل اور عمر کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں داعی توحید و سنت، قاطع شرک و بدعت، مفسر قرآن، وکیل صحابہ، عظیم مذہبی سکالر، مورخ اسلام، حضرت العلامہ محمد عطا اللہ اور ساڈے تے اتنے انعام
اگن والے ایک ایک وال زبان عطا ہوئے، اور ساری زندگی اللہ دا اساں شکر ادا کرتے رہیے۔ ایک نعمت دا بھی کما حقہ اساں شکر ادا بغیر منگے دے اللہ نے یہ وجود بخشیا ہے۔ ویکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں، سنن واسطے کن دتے، بولن واسطے زبان عطا کی، چلن واسطے پیر دیتے، پکڑن واسطے ہاتھ دیتے، رہن واسطے مکان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، جڑے جڑے پکے چلانے اس لیے چلا تھوڑی توجہ ہے۔ یہ ساریاں نعمتاں اللہ نے سن عطا کی، جتنیاں نعمتاں میں گنیاں، وجود زمین، مکان، بال بچے، مال دولت، یہ شیاں اللہ نے کافروں کو بھی عطا کی، بلکہ ساڈے تو بہتر عطا کی۔ انہاں دیاں سڑکاں ویکھو، انہاں دے محل ویکھو، انہاں دے وجود ویکھو، انہاں دے قد کاٹ ویکھو، یہ اللہ نے کافروں کو بھی عطا کی۔ ایک نعمت اللہ نے صرف سن عطا کی تھی اور کافران اس نعمت کو محروم رکھیا، وہ ایمان والی نعمت ہے جڑی اللہ نے سن عطا کی۔ اور میں سمجھنا کہ ایمان والی جڑی دولت ہے نا، یہ ساری کائنات دیاں دولتوں تو وڈی دولت ہے۔ اس دولت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ اپنے ضمیر کو جانتا، اپنے اندر میں اپنے باطن دا پتہ ہے، من اپنے اندر دا علم ہے، من تہاڈے باطن دا پتہ، میرے ضمیر کا فیصلہ کیوے اے میں بیان کرنا، پھر تہاڈے کول پوچھساں بھی تہاڈا فیصلہ ہے۔
پیشکش کی جائے، ساری دنیا دیا حکومت لے لے، ساری دنیا دا سونا بھی لے لے، چاندی بھی لے لے، زمینہ بھی لے لے، دولت بھی لے لے، تین دینے آسان، اس کے بدلے میں کیا کرنا کہ تو کفر اختیار کرنا، ایمان تو دستبردار ہو جا، ہر شے لے لے تے کفر اختیار کر، من کعبہ دے رب دی قسم میں اس سودے واسطے تیار کوئی نہیں۔ تو ذرا بولو، اور ساری دنیا دا سونا چاندی لگتا پیا نہیں، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، کر لو اختیار، بولو بولو ہو تیار۔ پھر ثابت ہویا نا کہ جڑی ایمان والی دولت ہے، اقتدار ہوئے، حکومتوں ہوئے، زمینہ ہوئے، باغات ہوئے، فیکٹریاں ہوئے، ملہ ہوئے، سونا ہوئے، چاندی ہوئے، ایمان والی دولت کا مقابلہ اللہ نے کافروں کو محروم کر دیتا کہ اللہ نے وہ دولت سن عطا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پوچھیا کہ یا اللہ کوئی وظیفہ دسیا ورد جڑا وظیفہ کر کے میں تین یاد کرا۔ بڑی عادت ہوندی ہے لوگوں دی، جتھے کوئی نیک بندہ بزرگ ہویا وہ نیڑے لگے بات سنو آکھے جی حضرت کوئی وظیفہ تو دسو نا۔ اتھے وظیفہ پوچھن والا حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے جس کو وظیفہ پوچھیا جا رہا وہ خود رب جس نو راضی کرن واسطے بندے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم پڑھیا کر لا الہ اللہ نے یہ وظیفہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن چاہیے کہ من کوئی نویکلا جیا تے نرالا جیا تے اوپرا جیا تے دنیا تو وکھرا جڑا میں تے میرے رب کو پتا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے وظیفہ تو سارے کر دیں، یہ تو میری امت دے لوگ بھی کر دیں تے میں نے بھی جو وظیفہ دس دیتا گیا۔ اللہ نے فرمایا اگر ستوں آسمان سنیا ہے ستوں آسمان اور جو کچھ آسمانہ دے وچے اور ستوں زمینہ اور جو کچھ زمینہ دے وچے اور جو کچھ زمین و آسمان دے درمیان ہے یہ 14 طبق اگر ترازو دے ایک پلڑے چ رکھ دیتے جان تے دوسرے پلڑے چ اس کلمے نو رکھ دیتا جائے، میں نے اپنی ذات دی قسمیں ایک کلمے والا پلڑا ساری کائنات تو وزنی معلوم ہویا ایمان علی دولت جڑی ہے یہ ساری کائنات تو وزنی دولت۔ اساں تو جمعے مسلمانہ چاہتے پیدا ہی مسلمانہ دے گھارے چوئے، اساں جمعے تو ساڑے کان پہلی آواز دیتی گئی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ، اساں پھر بار بار کلمہ پڑھتے رہنے ہیں، ہر نماز نہیں پڑھتے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ۔ ایک صحابی گزرے انہوں کا نام ہے حضرت عمر ابن العاص، آنکھوں چلا سی تو زندہ تو ہو نا، میں سمجھے میں مویا چلا گیا پھنس گیا قبرستان۔
حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی بکواس کرنے والے تو پھر اس صحابی دے متعلق بھی بکواس کرتے ہیں. ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی تھی. 13 سال مکے اے میرے نبی دا مخالف رہا. صلح حدیبیہ تک بھی یہ مومن نہیں ہویا. صلح حدیبیہ تو بعد اے مدینے آیا اور اس میرے نبی تے حق تے بیعت کی. پھر اس مصر فتح کر کے دیتا. فاتح مصر. انتہائی زیرت آدمی, انتہائی سمجھدار آدمی. وہ دی سمجھداری ذرا دیکھا ہے کہ نہیں اسلام کی بیعت کر رہا کہ آخ رہا. آیا آخر لگا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ پھیلائیے, میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک نے ہاتھ پھیلایا. پہلے تو دیر نہ رہے پچھو باندھے ہوتے بچے تو پہلے آتے پہلے باندھے من پتا میں نے گلا سن رہا بچے میں تقریر بھی کر رہا تو آپ گلا بھی نہ سن رہا. نبی پاک نے ہاتھ پھیلایا. حضرت عمر بن العاص آتے ہیں جب نبی پاک نے ہاتھ پھیلایا نا میں ہاتھ پیچھا کر دیا. نبی پاک نے فرمایا آپ آکے ہی بھی ہاتھ پھیلاؤ میں بیعت کرنا چاہتا. ہوں کے لئے میں ہاتھ پھیلایا تو ہاتھ پیچھا چھک لیا کیوں؟ حضرت عمر بن العاص آکھر لگے یا رسول اللہ انہیں بیعت تھوڑی کرساں شرط لا کے کرساں. آپ نے فرمایا ماذا تشترے تو لگاؤ کیا شرط لگانا چاہتے ہو. عمر بن العاص نے آکھا ساری زندگی آپ کی مخالفت گزر گئی, ساری زندگی بت پوجن گزر گئی, ساری زندگی آپ کے نال جنگاں کرنے گزر گئی. میں اس شرط تے بیعت کرنی ہے کہ جدا میں اسلام قبول کرنا اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اے میں شرط لانی ہے پھر میں بیعت کرنی ہے. اتھے میرے نبی نے فرمایا اما علمت یا عمر, اے عمر تو اس گل نو نہیں جاندا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام کا کلمہ پڑھ کے جو آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. شاید بڑی قیمتی کافر بھی پڑھے تھے اس دے کفر معاف, اس دا شرک معاف, اس دا الہاد معاف, نبی دی مخالفت کی تھی وہ معاف ہو. تے جڑے ایک مسلمان ایک کلمہ پڑھے گا اس واسطے معافی نہ ہو سی. ایک کلمہ گناہوں نو کے کر دیندہ. ایک حدیث ہے میرے نبی دا فرمان ہے. آپ نے فرمایا شیطان آکھدا. آپ نے کیا کیا؟ شیطان آکھدا میں گناہ کروا کے نا لوگاں دی کمر توڑ کے رکھ دیتی. اہلکت الناس بالذنوب, میں گناہ کروا کے لوگاں نو ہلاکت وچ پایا, کمر توڑ دیتی. وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ, اور انہاں لا الہ الا اللہ آکھ کے میری کمر توڑ دیتی. میں گناہ کروا کے انہاں دی کمر توڑ دیتی. اعمال نامہ جڑا ہے وہ سیاہ ہو گیا. پھر انہاں جڑے کلمہ پڑھیا کسی موقع تے پڑھیا انہاں میری کمر توڑ دیتی کہ جیلے بندہ کلمہ پڑھے
اللہ اس دے گناہ منو کے کر دیتا. میں اصل ایک اور موضوع کی طرف جانا چاہنا لیکن چلو درمیان گل آئیے تو حدیث کو پورا بھی کر لی. میں گناہ کروا کے انہوں کی کمر توڑی, انہاں کلمہ پڑھ کے میری کمر توڑی, بس تساں جیت گئے, بس شیطان ہار گیا, تساں اس کی کمر توڑ کے رکھ دیتی. اگوں سنو, پھر ابلیس آتا ثم اہلکتہم بالاہواء, پھر میں انہوں نے تباہی دے گھاٹ اتاریا بدعات کروا کے. او کرندے گناہ ہیں, سمجھتے کیا ہیں, پھر میں انہوں نے بدعات دے ذریعے تباہی دے گھاٹ اتاریا. او کردے گناہ ہیں تے سمجھتے کیا ہیں نیکی ہے. نیکی تو توبہ, لیکن تو کوئی توبہ نہیں کرتا. توبہ تو بندہ گناہ تو تھا. یہ جڑی میں تمہید بنی, اگر تواڈے ذہن وچ ہے وہ تمہید میری تمہید وچ میں ایک گل کیتی ہے کہ ساری دولتاں تو ود کے جڑی دولت ہے وہ کیڑی ایسی دولت کوئی نہیں. ساری کائنات دیاں دولتاں ایمان والی دولت کے مقابلے ہیچن یہ سب تو بڑی دولت ہے. یہ میں بنیے تمہید, یہ میں رکھیے بنیاد, اس تے میں جان لگا دیوار. یہ دس کے کہ ساڈے تک ایمان والی دولت پہنچی ہے صحابہ دے ذریعے. یہ دولت ساڈے تک جے پہنچی وہ کہندے ذریعے پہنچی, صحابہ دے ذریعے. ساڈے تائیں کلمہ بھی انہاں دے ذریعے پہنچیا, ساڈے تائیں قرآن بھی انہاں دے ذریعے پہنچیا, ساڈے تائیں سنت بھی انہاں دے ذریعے پہنچی, ساڈے تک اسلام دے ارکان بھی, دین دے احکام بھی, میرے نبی دے فرامین بھی, ارشادات بھی. اے سارا دین ساڈے تک پہنچیا ہے صحابہ دے ذریعے. او اس دین نو لے کے بیٹھے نہیں مدینے مکے نا, او پھیل گئے دنیا. انہاں میرے نبی دے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیتے, جہاد کیتا, اللہ دی راہ نکلے. صحابہ ساڈے محسنین, صحابہ دا ساڈے اوتے احسان ہے. انہاں دے ذریعے سن دین پہنچیا, انہاں دے ذریعے سن اسلام پہنچیا, انہاں دے ذریعے سن کلمہ پہنچیا, انہاں دے ذریعے سن نبوت, ختم نبوت, قرآن, دین سب کچھ انہاں دے ذریعے پہنچیا. صحابہ ہی دین دے چشمدید گواہ ہیں. موقع دے گواہ کون ہیں؟ دین دے موقع دے گواہ کون ہیں؟ صحابہ. تو ان دسن دی کوئی ضرورت نہیں. جیڑے مقدمے ہوندے نے تے وقت مقدمے کریندے ہو تے مدعی بندے ہو, فصلہ ذرا چنگیاں ہوئیں تو زیادہ لڑدے ہو. تہاڈا مال کھاویں وکیل تے کھانے آدے تے جڑے استغاثہ کریندے ہو, وقت گواہ پیش کریندے ہو عدالت وچ, اے میرا گواہ ہے, او گواہی دیندا. مخالف فریق دا جڑا وکیل ہے او گواہ تے کریندا جرا, او وعدہ ہے جھوٹا, اے گواہ جھوٹ بول رہا تے جرا ہو ویندی ہے ثابت. وقت جج کے کریندا فیل لپیٹ کے مدعی دے منہ تے مار. کیوں؟ تیرا گواہ جھوٹا ہے. کسی مقدمے دا گواہ اگر جھوٹا ہوئے, مقدمہ خارج ہو جاندہ. دین دے مقدمے دے گواہ ہیں میرے نبی دے صحابہ. انہاں جو اگر ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا, دین دا کیس خارج ہو جائے, کچھ نہیں بچا.
کوئی میرے نبی دا فرمان نہیں بچنا، کوئی قرآن نہیں بچنا، توحید نہیں بچنی، میرے نبی دی رسالت نہیں بچنی، کوئی شے نہیں بچنی۔ اس واسطے اہل سنت دے نوجوانوں تہاڈے وچوں ہر ایک نو صحابہ دیاں صداقتاں دے گردا گرد پہرے دار کرنا چاہیے۔ وہ سب سچے ہیں، انہاں کوئی جھوٹا نہیں۔ اسی واسطے انہوں نے تنقید تو بالا تر کرا دیتا گیا۔ میرے تے تنقید ہو سکتی اے علماء بیٹھے انہوں تے بھی تنقید ہو سکتی، دیوبندی علماء تے بھی ہو سکتی ہے، بریلوی علماء تے بھی ہو سکتی ہے، اہل حدیث علماء تے بھی ہو سکتی ہے، پیراں فقیراں محدثین مفسر محدث فقیہ مفتی حافظ قاری سب تے تنقید ہو سکتی ہے، میرے نبی دے یاراں تے تنقید ہو نہیں ہو سکتی۔ تنقید تو ماورا رکھے ہونا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ تھوڑا امتحان بھی لیں، تو کتنے پانی چو ہے علماء دی تقریریں سن کے رہتے ہو، کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحابہ تے تنقید کیوں نہیں ہو سکتی؟ صحابہ دے اعمال تو بحث کیوں نہیں ہو سکتی؟ فلاں صحابی نے اے کم غلط کیتا، حضرت معاویہ نے اے کم غلط کیتا، حضرت معاویہ نے اے کم غلط کیتا، اے تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ کتنے مرتبے ہیں، مفتی والا مرتبہ، مفسر والا مرتبہ، محدث والا مرتبہ، عالم والا مرتبہ، قاری والا مرتبہ، حافظ والا مرتبہ، اے مرتبے حاصل ہونے محنت نال، کوشش نال، عمل نال۔ صحابیت کا درجہ محنت نال حاصل نہیں ہوتا، رب عطا کرتا ہے۔ جڑے محنت نال حاصل ہونے انہاں تے تنقید ہو سکتی ہے، محنت کیتی عالم بن گیا، محنت کیتی مفتی بن گیا، محنت کیتی قاری بن گیا، محنت کیتی مفسر بن گیا، محنت کیتی محدث بن گیا، محنت کیتی صحابی بن گیا۔ شاباش شاباش، زیادہ نمازاں پڑھیاں صحابی بن گیا، زیادہ روزے رکھے صحابی بن گیا، اللہ دے رستے جہاد کیتا صحابی بن گیا، راضی جاگ جاگ کے اللہ نو راضی کیتا صحابی بن گیا۔ نہیں لگا، صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا۔ میرے کو وقت نہیں نا کہ میں تفصیل کرا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، لیکن میں ویکھنا چاہنا میں ڈالیا میں میرا اشارہ سمجھ دے، اتنا خوبصورت اشارہ کر رہا نا، اس چند جملیاں دے اندر نا پوری تقریر بن دے۔ بندے عالمی آکھدا اگر صحابیت کا درجہ اعمال دی وجہ تو نہیں ملتا تو صحابہ دے اعمال دے متعلق بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ بحث تا کر جاتا ہے درجہ اعمال دی وجہ تو ملے ہو، پہلے عمل چنگے آنے بس اے غلطی کیتی نے، اے غلط کیتا نے، اے غلط کیتا نے، اے غلط کیتا نے، پھر تو کر تنقید صحابیت کا درجہ اعمال دی وجہ تو بولو یار نہیں ملتا، عطا الہی ہے، عطا الہی ہے، علم دی وجہ تو۔ اگر کسی نے صحابی بننا ہوگا نا، امام ابو حنیفہ صحابی ہوتا، امام بخاری صحابی ہوتا، امام شافعی صحابی ہوندے، کہ تقوی دی وجہ تو صحابیت کا درجہ ملنا ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی صحابی ہوندے، باجدید بستامی صحابی ہوندے، لیکن نہیں، امام اعظم نو، امام بخاری مسلم نو رب نے میرے نبی دے زمانے پیدا نہیں کیتا، حبشے دے بلال نو میرے نبی دے زمانے پیدا کر دیا۔ یہ تھوڑا جہا ہاتھ کھولو، میں بھی تھوڑا جہا کھول کے گل کر،
نہیں تو تھوڑی مرضی ہوگی تو میں بزرگوں دوستوں والی تقریر نہیں جانوں کوئی میں شروع کر دوں بزرگوں دوستوں والی کرتا کیوں لوگ سمجھیں جڑی تقریر ہے نا شربت بنفشا مولوی صاحب کھولنی ہے سن پہ بات یہ شربت بنفشا نہیں اسے طلب کرنی ہے طلب بچہ نہ روے نا ماں دی چھاتی دودھ لوگوں دی طلب نہ ہوئے نا تو خطیب دے ذہن وچ مضمون ہو جڑی تہاڈی حالت ہے نا سارے اگلے مضمون بھی نکلتے پے سورہ والے مولوی ٹھیک ہونے نہیں آتے تو سمجھ آتے ہوئے ٹھیک ہے وہ سورہ تو گال کٹے تو سمجھتے ہو سبحان اللہ سورہ تک کٹی سی آکھیا کہ کیسا کوئی قدر نہیں جیڑی میں گل کر کے جا رہا نا یہ بچے بھی اپنے سینے تے لکھ کے جاتے ہیں انشاءاللہ یہ بھول نہیں سکتے صحابیہ کا درجہ عطا الہی ہے امام ابو حنیفہ نو میرے نبی دے زمانے پیدا نہیں کیتا حبشے دے بلال نو پھر رب نے بلال نو حبشے کو اٹھایا پھر منڈیاں چ بکوایا پھر بلال نو میرا رب مکے پہنچایا پھر میں نبی دے قدموں چ لے کے آیا تے بلال جیلے میرے نبی دے قدموں چ آیا نا رب نے بلال دے قدموں دی آہٹ نو جنت وچ پہنچا کے رکھ دیتا صحابیت دا درجہ اعمال دی وجہ تو نہیں لگتا لہذا صحابہ دے اعمال تو بحث میرے عمل تو بحث ہو سکتی کرو اے علماء بیٹھے نے دے اعمال تو بحث کرو مفسر محدث ولی کرو بحث صحابہ دے اعمال تو بحث نہیں ہو سکتی صحابہ نو میں بڑی کم یہ گلا تو دس کے جا رہا ہوں صحابہ نو عمل دے ترازو تے نہیں تولنا انہاں نمازاں کتنیاں پڑھیاں انہاں زکاة کتنی دیتی ہے خیرات کتنی کیتی ہے جہاد کتنا کیتا صحابہ نو عمل دے ترازو تے نہیں تولنا صحابہ نو نسبت دے ترازو تے تولنا ہے تو نسبت دے ترازو سمجھ آگئے انہیں میرا جوش میں کہنے دے سبحان اللہ آپ چھوڑی نسبت دے ترازو دا مطلب یہ ہے اساں اے ویکھنا یار کس کے ہیں اے نسبت ہے اے صحابہ دی نسبت ہے دوست کس کے ہیں یار کس کے ہیں اس ترازو تے تولنا کیوں جی نبی پاک کو عمل دے ترازو تے تولنا تولو گے نبی پاک کو عمل دے ترازو تے تولنا معراج والی رات نماز فرض ہوئی اس تو پیچھے ایک سال میرا نبی مکے رہا 10 سال مدینے رہا کل کتنے ہو گئے میرے نبی نے 11 سال نمازاں پڑھی یہ جنیاں فرض نمازیں 5 وقت دیاں معراج والی رات فرض ہوئیاں کتنے سال پڑھیاں تو آٹے جو کئی بندے بیٹھے ہوتے ہیں 50 سال ہو گئے 40 سال دی نمازاں پڑھ رہے 30 سال دی نمازاں پڑھ رہے تعداد تو تیری بات گئی رکعتاں تیریاں بات گئیاں بس نبی پاک میں اس ترازو سے تولنا نہیں نسبت ترازو سے تولنا نبی کس کا ہے نبی کس کا ہے یہ اس ترازو سے تولیا نا بس ساری کائنات دیاں ساریاں نمازاں میرے پیارے پیغمبر دے سجدے وچ آکھی ہوئی ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا نسبت بڑی اچھی انہیں آپ صحابہ نو ہی تولنا ہے تو کس ترازو تے تولنا ہے نسبت دے ترازو تے نسبت دے ترازو تے یار کس کے ہے پتہ نہیں حدیث تو سائنس تو پہلے سنی یا نہیں سنی نہیں سنی تو آج سنو تو پھر محسوس کرو کہ صحابہ دا مقام کیا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے
ایک مٹھ جو دی کتنی کی تبدیلی کے بعد کتنی قیمت. میرا صحابی کھجور دا ایک دانہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا صحابی ایک مٹھ جو کھجور دا ایک دانہ اللہ دی راج خرچ کرے تے بعد آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا. اے بعد کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، شیخ عبد القادر، بزرگان دین، اولیاء اللہ. اود پہاڑ جتنا سونا رب دی راج خراب کرے، من کعبہ دے رب دی قسمیں اس دے اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا میرے صحابی دی ایک مٹھ جو دا مقابلہ نہیں کرنا. کیوں؟ نسبت بڑی. یار کس کے ہیں؟ نسبت. میرے نبی کے یار ہیں، میرے نبی کے دوست ہیں. اس صحابہ وچوں جڑا ایک نام ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ. جڑے لوگ حضرت معاویہ کی تنقید کر رہے ہیں وہ کوئی کیلم دا مرزا ہو گئے یا لاہور دا شیخ الاسلام ہو گئے، اپنے آپ کو سنی کھائے. میں نے سنت ہوں تے معاویہ نے غلطیاں گنوائے، اے غلطی اے غلطی اے غلطی اے غلطی اے غلطی. یا تو وہ جرت کرے نا تے آنکھیں معاویہ صحابی نہیں. جرت کرنا آنکھ میں معاویہ صحابی نہیں، پھر تیرے نال اس طریقے نال گل کریے کہ اساں بخاری کو ثابت کریے کہ حضرت معاویہ 7 ہجری تو پہلے انہاں میرے نبی دا کلمہ پڑھا. بخاری کی لکھے. اس تو پہلے پتہ نہیں کونے گل کر دسی یا نہیں دسی، نہیں دسی تو سنو. تنقید کرنی بڑی آسان ہے، غلطیاں کے مانیاں بڑی آسان ہیں. میرے نبی جنہ عمرۃ القضاء کرن آئے، صلح حدیبیہ جنہ عمرہ نہیں نہ کر دیتا میرے نبی نو، اگلے سال قضاء کرن آئے. وہ 7 ہجری ہے. گل میری غور نال سننی. 7 ہجری ہے. بخاری ہے، بخاری تاریخ کی کتاب نہیں، بخاری ہے. میرے نبی نے عمرہ کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لے، 7واں چکر لا کے میرے نبی مروے تے چلا گیا. سارے کام ہو گئے. اور میرے پتروں میرے پاس دیکھو تو اپنی تقریر شروع کی تھی. میرے پاس دیکھو میرا نبی مروہ تے ہے. اٹھے تو انہوں نے کہا چلو چلو بڑے بچے ساری تقریر سمجھنے والے بڑے شعور والے بچے ہوتے ہیں یار. ایسا مختلف چکر جانے بڑے غور اور سننے لوگ. اتنے بیٹھو بیٹھو اتنے بس بیٹھ جاؤ. تم آگے آ جاؤ، آگے آ آگے آ جاؤ بزرگوں. آگے آؤ. کہنے پاس کیا آ جاؤ. 7 ہجری ہے. 7 ہجری میرا نبی عمرہ کر کے مروہ ہوتے ہیں. سارے کام ہو گئے. حجامت کروانی ہے، حجامت. کینچی میرے نبی دے ہاتھ تھے. حضرت ابو بکر موجود، حضرت عمر موجود، حضرت عثمان موجود، حیدر کرار موجود، حضرت طلحہ موجود، حضرت زبیر موجود، بلال حبشی موجود. سارے صحابہ دی موجودگی میرے نبی نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ. غلطیاں گنوانی آسان ہیں، اے گلنا کیوں نظر نہیں آنی. معاویہ کو بلاؤ. میرے نبی نے کینچی معاویہ دے ہاتھ تے دتی اور حضرت معاویہ نے میرے نبی دے وال مبارک تراشا. یا تو صحابیت کا کر انکار، وقت تیرے نال دو ہاتھ کریے. صحابی من کے
صحابی مان کے تنقید کرنا، صحابی مان کے غلطیاں گروانا، اور مٹ دے لوگوں بندیالوی دی گل اپنی دل دی تختی تے لکھ لو، سینے دی تختی تے نقش کرو، دنیا دا کوئی آدمی تو ہم صحابہ کو بدگمان نہیں کر سکے گا، نہیں کر سکے۔ میری گل دل دی تختی تے لکھو، بندیالوی آخدا صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اسا صحابہ نو کتابت نہیں دیکھنا، فلاں محدث کے لکھیا تے فلاں عالم نے کے لکھیا تے فلاں مفتی نے کے لکھیا، اسا صحابہ نو کتابت نہیں دیکھنا، اسا صحابہ نو دیکھنا ہے رب دے قرآن ہے۔ قرآن نے صحابہ دے بارے کیا، ساری جماعت دے امیر، سابق امیر اور پوری جماعت دے پیر حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری، انہوں نے ایک مقولہ ہے اور بڑا زبردست ہے، تو سامیں سنو اس نے پکا، صحابہ دے معاملے جو گندی مکھی نہیں بننا، مکھی دی مکھی بننا ہے، شہد دی مکھی، گندی مکھی باندھی ہے گند اتے، گندی مکھی نجاست تے تے شہد دی مکھی پھلاں تے بالاں دے اندر پھلاں دے اتے۔ شاہ جی نے فرمایا صحابہ دے معاملے جو گندی مکھی بن کے صحابہ نو تاریخ دے ورقیاں چ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، شہد دی مکھی بن کے قرآن دے صفحے چ دیکھنا ہے۔ قرآن کیا ہے صحابہ دے بارے؟ قرآن آدھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، پڑھو یاد ہے، ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، میں نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ میرے کوئی نوجوان متاثر ہو نا، سکولہ کالجہ دے پڑھے ہوتے، یونیورسٹی دے پڑھے ہوتے، تحقیقی دماغ راتوں میں دن میں اتنے حوالے، اے حوالات، اے حوالات، اے حوالات، وہ میرا حوالہ ذہن میں رکھو، 27واں سپارہ سورت حدید آیت نمبر 10، تیرے سارے حوالے قرآن دی آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیڑی سورت میں دس؟ حدید سپارہ آیت نمبر، جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر ہے چال ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، حدیث، جس کا بھی ترجمہ ہے چال ہے، پڑھ۔ میرے رب نے صحابہ نے دو حصے تقسیم کی، دو طبقے بنائے، فتح مکہ تو پہلے ایمان لانا، فتح مکہ تو اللہ نے فرمایا لا یستوی، اے دوئیں برابر نہیں، اے دوئیں برابر نہیں۔ مڈھا دے لوگوں نے میں سمجھان دی ضرورت ہے کہ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی ہکو جائے نہیں۔ ان بلال کلمہ پڑھتا ہی تپتے ہوئے کولیاں تے لیٹتا ہی، تے جنہ فتح مکہ دے داڑے پڑھیا اس دار تے میرا نبی فاتح بڑھ کے آگے۔ اللہ نے فرمایا لا یستوی، اے دونوں برابر نہیں، اولئک اعظم درجۃ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، ان کے مرتبے پچھلوں سے بہت بلند ہیں۔
کتنے حصے تقسیم کیتا؟ فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آنے، فتح مکہ تو مقام کہنا زیادہ بات اللہ غیب جانتا، اللہ نو پتہ ہے بھائی کہیں آمنا انہاں آکھنا جڑے فتح مکہ لے دہاڑے ایمان لے آئے یہ مجبوری دا ایمان آئی، واہ کوئی نہیں، راہ کوئی نہیں، کدے بنجے نا پت کلمہ پڑھنا پیا انہا کرنی ہے تنقید، رب نو آئی پتہ یہ لے دو حصے تقسیم کیتا نا، اس تو بعد رب نے فرمایا مقام پہلے اندہ بلند ہے، درجہ پہلے اندہ بلند ہے، لیکن کلن ذرا آنکھو یار کلن کا ترجمہ کرو، شاوش کرو ترجمہ کرو، کلن مقام مرتبہ پہلے اندہ بلند ہے، کلن وعد اللہ الحسنہ جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے، یہ تو قرآن ہے، سارے صحابہ نال وعدہ ہو گیا، اور تیری غلطیاں گنوان نال معاویہ نو کسی نے جنت تے روک لینا؟ پاگل آدمی تو جو غلطیاں گنوان پہ جانا اس نو کسی جنت دے دروازے تے روک لینا؟ تیریاں غلطیاں گنوان نال تو درجہ کم ہو جانا۔ سب نال رب نے کس دا وعدہ کر لے؟ رضا دی سند دے دیکھو میرے فیصلے حالے ہونے، اے مولانا تعالیٰ حذیفی صاحب بیٹھے، مولانا لطیف معاویہ صاحب بیٹھے، قاری عبدالغفور صاحب بیٹھے، انہاں دے بھی فیصلے حالے میری گل بڑی غور نال سنی نے، خدا دا نام نے ضائع نہ کر دے ہیں، دیوبند دے علماء، بریلی دے علماء، اہل حدیث علماء، اولیاء اللہ، بزرگان دین، مفتی، مفسر، محدث، شب زندہ دار، تہجد گزار، انہاں ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں، تو آٹے بھی حالے ہونے نہیں، تو آٹے بھی ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں، رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، اور پاگل آدمی تیرے تے میرے فیصلے حالے ہونے جنہ تے تم تنقید کر رہے ہیں انہ دے فیصلے ہو چکے نا، تو میاں اپنی نہ بیڑ، تو اپنی آخرت سمار، انہ تے تنقید کر رہے ہیں، انہ دیا غلطیاں گنوا رہے ہیں جنہ دے فیصلے رب نے پہلے کر دیتے۔ کلن وعد اللہ الحسنہ، سب سے رب نے جنت کا کیا کر لیا ہے؟ صحابہ تے تنقید نہیں ہو سکتی، صحابہ تے تنقید نہیں ہو سکتی، انہوں نے غلطی نہیں نپی جا سکتی، غلطی نپ کے سن رگڑے دیں گی نا، اے علماء بیٹھیں ان کو پوچھو، مسئلہ ان کو پوچھو، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، صبح دی نماز، مغرب دی، عشاء دی، ایتھے نماز پڑھنے دے پہ ایک بندہ وضو کہتا، وضو کر کے جنہیں اس دروازے چاہیا نا امام صاحب قرات پہ کر دینا، اس محسوس کیتا کہ امام صاحب کا غلط پڑھی میں نہیں تے پچھو دس ہے بھی کو نہیں پیا، اس اٹھاؤں لکمہ دیتا، نماز تو پائے خالی اس نیتی نائی اتھو لکمہ دیتے، اس امام صاحب لکمہ چاہ لیا، ہاں جی نماز کیوں؟ اس کا درجہ کم آئی، غلطہ میں بڑی کر گئی، غلطہ میں بڑی کر گئی، اور ایڈا کم بھی نہیں، 4 قدم چامنے آئے درجہ ملوانا ہے، صحابیت دا درجہ تا ہوں قیامت تک کسی نو لب بھی نہیں سکتے، اس 4 قدم اکھا چامنے آئے یہ درجہ اس نو لب جانا آئی، لیکن جیلے لکمہ دے رہے آنا اس میں نے اس کا درجہ کم آئی، اے امام دی غلطی نہیں نپ سکتا، جس کا درجہ کم ہو گئے وہ امام دی غلطی نہیں نپ سکتا، تو معاویہ دیاں غلطیاں نپی پھرنا، تو صحابہ دیاں غلطیاں نپی پھرنا، تو اپنے درجے ہوئے اپنی حالت سب تے تنقید ہو سکتی ہے،
صحابہ دی تنقید زور رب بولو، زور رب بولو. صحابہ اینی گواہ دین دے زور رب بولو یا جشن دین گواہ نہیں. انہاں سن دسیا ہے قرآن اللہ دی کتاب ہے. انہاں بعد علی امت واسطے نبی پاک دے فرمان دسے. یہ صحابہ تے تنقید کرنی ہی نا، انہاں وچوں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا نا، کچھ نہیں بچنا، کچھ نہیں بچنا، ہر شے ختم ہو. ہم جو بہکیں تو چھلک جائیں تیرے انجام سب. تو نے سمجھا نہیں رندوں کا مقام ایسا. صحابہ گئے تھے پھر ہر شے. عادل بھائی بچے ضد کی تھی اپنی ماں نال، اماں حلوہ کھانا. یہ حلوے دی گل تو ہسے کیوں تو سامی ایڈا گھاٹ کو دیکھا تو آنی ایسا داب تک دیکھتے رہا. ماں کیا اے روپیہ لے جا، تیل لے کے آ، میں تن حلوہ پکا دے. پیالہ دیتے ہو اس دا پہندے والا پاسا بھی ذرا گہرائی چاہیے، اتما پاسا بھی ذرا ڈوگا ہے. بچہ کیا اسا کہ روپیہ دا تیل دے. دکاندار پیالے ہی تیل پایا، پیالہ بھر گیا. سستا زمانہ ہے، حالے تبدیلی نہ جائے. پیالہ بھر گیا. دکاندارہ کیا باقی دا تیل کدے پائیں؟ وہ سا کہ اتنے پا دے. بچہ جو ہے، بچے تو بچے ہوں گے. ایک بچے جو ہوں گے نا، انہیں منافقت نہیں ہوں. انہیں دل اللہ کاغذ بڑا منافقت و مراد میری وہ منافقت نہیں، ایمان آنی. تو دوئی منافقت ہے بھئی اندر روح نہیں پہ کرندہ، زبان نال بندہ آفر کر. ایک بچیاں چھوڑے جلیبی کھا رہا، برفی کھا رہا، سکتا پیو آتا من دے، روح ہو سے دیسی نہیں سر نہ دینا. یہ ساڑھے کو کوئی منگی اندروں ساڑھا دل کوئی حال ہے. یہ بڑیاں چکا ہے، بچیاں چاہے گال بس بچیاں کی کوئی خامی ہوتی ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں. کوئی سالہ تو بعد ہے یہ بڑے ہو جاتے. وہ سکیتے بادے اللہ کرے میں نتیجہ نہ کٹاؤں کہ میٹھا لوگ سمجھ جان بھئی بندیان بھی ایک گل کیتی کے یہ لے گھر آیا نا تے مادیس اتنا تھوڑا تیل ہو سکے اماں اتنے بھی ہے. اماں اتنے بھی ہے. پھر نہ تیل ادھے رہے، پھر نہ تیل ادھے رہے. اگر میرے نبی دے یار نہیں نہ بچنے پھر دین ادھے بھی نہیں رانا تے دین ادھے بھی نہیں کچھ نہیں. صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی. اللہ اللہ فی اصحابی ہر جمعے تمہارے خطیب صاحب نہیں پڑھتے، اور جنہ مسیدہ جمعہ پڑھتے ہو خطیب صاحب نہیں پڑھتے. اللہ اللہ فی اصحابی کہ میں نا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. ابو جو لفظ ہے نا او ذرا غور نہ سنو جناب. من احبہم فبحبی احبہم، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. کس وجہ تم یار کہنے دسان نبی پاک نال کے گئے
اس دی وجہ تو اسا صحابہ نال کے کر رہے ہیں کیوں وہ سارے نبی دے تے یاراں نال ہی تو بندہ پہچانیا جاندا تساں جو رشتہ ویکھن ونجو میاں والی فخر رشتہ کون آ جائے پسند انہاں بھی تو تہاڈی تحقیق کرنی ہے کہ نہیں کرنی نڈا کی ہو جیا گھر کی ہو جیا لڑکا کیسا انہاں وجہ نے تحقیق کی تھی شہر آئی بڑا اتھو نہ واقع بندے ڈھونڈے باتوں نمانیاں کی تھی تحقیق گل واضح نہ ہوئی باتوں لڑکیاں نے آکھیاں لڑکے بھی بیٹھک ویکھو گل تو میں ساری کر کے نڈے دی مجلس ویکھو اس نوجوان دے یار ویکھو یہ یار چنگے وہ بھی چنگا تے جے یار گندے وہ بھی گندا بندہ پہچانیا جاندہ اپنے یاراں نال جتنے اچھے میرے نبی ہیں اتنے ہی اچھے میرے نبی کے یار بھی ہیں من احبہم فبحبی احبہم جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے اگوں سنو ومن ابغضہم اور جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے اس دا انہاں نال بننا ساجا کاروبار ہکے سا کیوں بغض کر رہا من ابغضہم فبغضی ابغضہم وہ میرے بغض کی وجہ سے بغض کر اس میں دراصل میرے نال بغض ہے تاں میرے یار نال بغض کر رہا جو میرے یاروں کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے اور جو مجھے ستاتا ہے وہ رب کو ستاتا ہے آج میں تو نے پڑھائی اے میں سبق کون دے کے جاؤں ہر ایک تے تنقید ہو سکتی صحابہ تے تنقید صحابہ دے اعمال تو بحث کیوں نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ انہوں نے درجہ عمل دی وجہ تو نہیں ملے جب عمل دی وجہ درجہ ہی نہیں ملے عمل تے تنقید کیوں انہوں کا درجہ عطا ہے وہ تنقید تو بالا تر قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے